अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज हमारा आपके सामने आने का मकसद और कुछ बातें रखने का मकसद और आप तमाम मीडिया हज़रात की मदद लेने का मतलब ये है, दारुल हैदराबाद जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद में कुछ चंद दिन कबल करोड़ ऑफ रुपीज़ में रकम मिली थी और उसी के मुतालिक आप सबसे मशवरा करना और उजागर करना है। मैं सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाता हूँ। मैं डॉक्टर सैयद नेमतुल्लाह, मेरे वालिद हकीम सैयद खुदरतुल्लाह हुसामी मरहूम और मौलाना हमीदुद्दीन हुसामी आखिल मेरे मामू होते हैं। ये मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब हैं जो पंजिशा में रहते हैं। ये हमारे और जाफ़र पाशा के बचपन के साथी हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं सैयद हशमतुल्लाह साहब जो जिद्दा में रहते थे, अब काफ़ी अरसे से हैदराबाद वापस आए हैं। आप हैं मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी, साबिक़ा जॉइंट सेक्रेटरी एंड फाउंडर जामे इस्लामिया दारुल हैदराबाद। आप ही की काविशें हैं जो शुरू से जो है वहाँ पर यानी बुनियादी पत्थर जो रखा गया था वहाँ से लेके तमाम इमारतें बनाना और वहाँ की उसकी निगरानी करना, और आज भी तमाम ओरिजिनल पेपर्स आप ही के पास हैं और मुझसे ज़्यादा तो ये बेहतर जानते हैं। ये भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। हुसैन शहीद साहब हैं। ये भी मौलाना के बहुत ही मोतक़िद रहे हैं और ज़माने तक मौलाना के साथ रहे हैं और ये भी बहुत अच्छी तरीके से मदरसे के मामलात से वाकिफ़ हैं। वहाज साहब हैं, ख्वाजा वहाजुद्दीन साहब। ये मोहतरम अंसारी भाई जो वहाँ पर रहते थे, बसवा कल्याण वहाँ से ये जानते हैं, उनके पड़ोसी हैं ये। और यहाँ पर भी दारुल शफ़ा की मस्जिद वगैरह में मौलाना आखिल साहब के मोतक़दीन में से है। तो अब ये सब हम आपके सामने हैं यहाँ पर। और एक दो बातें मैं बताता चलूँ। जामे का मतलब यूनिवर्सिटी का जो मतलब होता है, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो फैकल्टीज़ बनाने के लिए कारआमद साबित होती। अब यहाँ पर चंद दिनों से सुनने में आ रहा वहाँ पर कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे या मलगियाँ बनाएंगे जिसकी आमदनी होगी। तो मेरा अपना मशवरा है, एक जो है काबिल फ़हम असहाब में चूँकि उठना बैठना है, और इसी सिलसिले में मैं चाह रहा था कि वहाँ पर जो ज़मीन है उसको जो है हम वैसे ही रखते हुए कहीं और कोई कमर्शियल इमारत लेके उसकी आमदनी से इस मदरसे को कफ़ालत दें। तो जामे की जो सूरत होती है यूनिवर्सिटी की, वहाँ की ज़मीन की काफ़ी अहमियत होती। अब ऑलरेडी 11 एकड़ कुछ गुंटे थी, उसमें से 2 एकड़ के क़रीब कुछ चले गई मास्टर प्लान में। अब वहाँ पर ज़मीन रह गई है 9 एकड़। अब आइंदा हम कुछ अपने वहाँ पर जो है फैकल्टीज़ बढ़ाना चाहे या कुछ भी इमारत की ज़रूरत पड़ी तो फिर वो तंग दामनी का सबूत देगा। तो मेरा अपना मशवरा है कि इस ज़मीन को उसी तरह रखते हुए अब जो रकम आई है उसको हम कहीं इन्वेस्ट करें, कहीं पर एक कॉम्प्लेक्स लें जो कमर्शियल जगह पे हो और उसकी आमदनी यहाँ पर मिलती है। और एक दूसरी चीज़ होगी, जब वहाँ पर अगर हम मलगियाँ बना दें तो अब वहाँ पर फिर अब बासर लोगों की जो है चलेगी कि ये मलगी हमको दें, उनको दें, इनको दें, ये रहेगा। तो जामे की जो शक्ल होगी वो वहाँ से जाती रहेगी। तो मेरा भी अरबाब मजाज से जो है गुजारिश है, और आप हजरात भी मशवरा दे सकते हैं। हमें वहाँ पर कोई ओहदे की ना लालच है, ना हमें जो है वहाँ के पैसों से कुछ हमको दिलचस्पी है। चूँकि ये हमारे ख़ानदान का, मेरे मामू हज़रत का लगाया हुआ एक शजर है, हम इसको चाहते हैं वो हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रहे। तो इंशाअल्लाह इसका खैर भी काम में भी खैर होगी। और वहाँ पर काबिल फ़हम, अच्छे तालीमी याफ्ता जो एजुकेशन जानते हैं वैसे लोगों का तक़र्रुर हो, ना कि जो है ऐसे ही जो लोग हैं आए चले और वहाँ पर सारा मामला जो मतबख़ का है और जो जनरल काम होते हैं वहाँ पर असातिज़ा का तनख्वाहें देना, कफ़ालत लेना, फ़ीस देना, एडमिशन देना। मैं सुना कोई एक साहब हैं जो करता धरता है, उसे उन्हीं के ज़िम्मे है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पर हर शोबे के लिए एक आदमी का अलग से तक़र्रुर हो और वहाँ पर जो है वो बेहतरीन काम अंजाम पाए। मौलाना आकिल साहब के दौर में तो बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते थे। इफ्ताह के लड़कों को तो जो है 500-500 रुपये माहाना दिए जाते थे। फिर आलिम का कोर्स पढ़ने वाले लड़कों को 300-300 रुपये दिया जाते थे। इसी तरह जैसे जैसे बच्चों की जो है क्लासें कम होती थी, यहाँ तक के 100-100 रुपये भी दिए गए नाज़रा वगैरह में पढ़ने के लोगों के लिए। लेकिन आज मामला ये है कि फ़ीस लेने के बावजूद भी लड़कों की तादाद कम है, असातिज़ा कम हो गए
اس دور میں مولانا کی زندگی میں 50 سے زیادہ اساتذہ رہتے تھے، 750 جو ہے طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے بغیر کچھ فیس دیے کہ فری میں، اپنی طرف سے مدرسے کی طرف سے ان کو پاکٹ منی دی جاتی تھی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے پہلے کی طرح بہار آ جائے اور وہاں پر یہ سلسلہ شروع ہو اور بہترین بچے وہاں پر تعلیم حاصل کر کے نکلیں۔ میں ہمارے مجاہد بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خیالات ظاہر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا عاقل کی خدمات 65 سال تک وہ ایکٹیو جو ہے خدمت انجام دیتے رہے، اور 50 سال کے قریب امارت کے امیر کی حیثیت سے انہوں نے خدمات انجام دی، اور عرصہ دراز سے ان کو خواہش تھی کہ ایک دینی مدرسہ قائم کیا جائے، دینی جامعہ قائم ہو، مدرسہ نہیں بلکہ جامعہ، اور وہ جامعہ بھی اس پائے کا ہو کہ وہ دکن کا ازہر ثانی کہلا سکے۔ تو اس غرض سے 83 سے پہلے نواب صاحب کنٹا میں زمین لی گئی تھی، 23 ایکڑ 24 گنٹے۔ انجمن حسامیہ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، تبھی سے میں اس کا فاؤنڈر جوائنٹ سیکرٹری ہوں۔ نواب صاحب کنٹے کی زمین میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے، اس کا پہلا بیانہ بھی میں نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا چونکہ مولانا یہاں موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ زمین میں جو ہے مسائل پیدا ہوئے، بیچنے والے نے اوروں کو بھی بیچ دیا وغیرہ وغیرہ۔ 6.5 ایکڑ زمین اس میں بچ گئی تھی جو قبضوں سے پاک تھی، سب کچھ تھا۔ تو اس کا سیلنگ ایگزمپشن جو ہے حاصل کیا گیا کہ وہاں پہ ایک پالی ٹیکنک بنائی جائے، وہاں پہ ایک انگلش میڈیم اچھا ریزیڈینشل اسکول کھولا جائے۔ لیکن بدقسمتی کہ سیلنگ ایگزمپشن اکیڈمک پرپز سے ملا تھا، لیکن اس کو جو ہے پلاٹس وغیرہ بنا کے فروخت کر دیا گیا۔ ہمارے معتمد جامعہ موجودہ وہی کرتا دھرتا رہے، اور مولانا عاقل صاحب کی فکر پہ جو ہے ان کا بڑا اثر رہا ابتدا سے، اور اس کے بعد ان حالات میں طے ہوا کہ دوسری ایک زمین لی جائے، اور حضرت مولانا کی خواہش تھی کہ زمین ایسی ہو جو رقبے میں بڑی ہو، ایک جانب ریل گزرتی ہو، ہائی وے ہو، روڈ ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے اس ولی بندے کی اللہ نے سن لی، اور موجودہ جو مدرسہ ہے یہاں زمین ہم نے خریدی 11 ایکڑ 16 گنٹے، سارو ربر ورکس والوں سے خریدی گئی تھی، کسی کا ڈونیشن نہیں ہے وہ۔ تو وہاں مدرسے کا تعمیر کا آغاز ہوا۔ مدرسہ اگرچہ کہ وہاں چل رہا تھا نواب صاحب کنٹے میں، یہاں پہ تعمیر بھی سائملٹینیس جاری رہی تھی، اور اس تعمیر کی غرض سے میں ہی جو ہے کرسپونڈنس کرتا رہا، حتیٰ کہ ان عمارتوں کے پرمیشن کے لیے ہڈا کا آفس بیگم پیٹ میں تھا، وائس چیئرمین ہڈا کو میں نے کرسپونڈنس کیا۔ یہ پلان سے موجود جن پہ اپلیکینٹ کی حیثیت سے جوائنٹ سیکرٹری کی دستخط ہے، ہونا تو چاہیے صدر یا سیکرٹری کی دستخط، لیکن میری اپنی دو دستخطیں تھیں۔ دوران تعمیر اسٹاپ کنسٹرکشن نوٹسیں آئیں، اس کا میں جواب دیا بحیث جوائنٹ سیکرٹری کے۔ راج نگر میونسپلٹی سے کرسپونڈنس رہا چونکہ اس کے تحت آتا ہے، کاٹیدن ولیج گرام پنچایت کے تحت آتا ہے، ان کے ساتھ میرا کرسپونڈنس رہا۔ وہاں فیس میں نے جمع کی، ہڈا کی فیس کا جو ہے نوٹس آئی 39,400 روپے، اس کی رسید آپ دیکھیں گے ابھی یہاں موجود ہے۔ میں اپنے نام سے محمد منیر الدین جوائنٹ سیکرٹری انجمن حسامیہ وہ فیس جمع کیا تھا۔ اس اثنا میں باہر سے سفراء آتے رہے۔ پہلے مدرسہ قائم ہوا تھا مگر کی بولی میں، منڈی میرعالم میں، 250 روپے کرائے کے مکان میں۔ 250 کرایہ بھی زیادہ تھا تو ایک سب ٹیننٹ رکھ لیے تھے 75 روپے میں۔ تو وہاں انڈو عرب لیگ کے فنکشنز میں جو عرب سفراء آیا کرتے تھے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، ایئرپورٹ سے یہاں تک گزارش مدرسے کو آنے کی ہوتی تھی، مدرسے کو ان کو لایا جاتا تھا، وہ بھی تصاویر میرے پاس موجود ہیں۔ اور دلی کے اسفار بے شمار ہوئے، چونکہ ایمبیسیز کے پاس بھی فنڈ ہوتے ہیں چیریٹی کے لیے، ویلفیئر پرپس سے، تو ایمبیسیز کے چکر ہم جو ہے بے شمار کرتے تھے۔ 3 آدمیوں کا وفد جاتا تھا، رحیم الدین انصاری ہوتے تھے، عربی جاننے والے ایک استاد ہوتے تھے، میں عثمانیہ یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ ہوں، میں بھی کچھ انگریزی میں بات کر لیا کرتا تھا۔ سفر جب ابتدائی دور ہمارا گزرا کہ ہم وہاں جا کے حضرت نظام الدین کے مہمان خانوں میں فری رہا کرتے تھے، حضرت خواجہ حسن نظامی
مکان دیا کرتے تھے. روز صبح ہم 2 روپے کا ناشتہ کر کے نکل جاتے تھے ایمبیسیز کی خاک چھاننے, اور گھومتے گھامتے وقت گزارتے ہوئے کافی فاصلے پیدل طے کر کے کناٹ پلیس پہ آتے تھے, جہاں ایک ساؤتھ انڈیا بورڈنگ ہاؤس ہے, ہوٹل ہے اڑپی. وہ 3:30 بجے بند ہو جاتا تھا. وقت گزاری کے لیے ہم وہاں کناٹ سرکس پہ گھومتے تھے. 3:30 بجے انٹر ہوتے تھے. 3.5 روپے میں فل میلز ملتا تھا. وہ اس غرض سے کہ وہاں پہ اس قدر فل میل سے استفادہ کیا جائے کہ رات کے کھانے کی نوبت نہ آئے. اس طرح کے کئی سفر ہوئے. پھر اس کے بعد ہمارا قیام یہاں ہوتا تھا. جمعیت العلماء کا آفس ہے آصف علی روڈ پہ, آئی ٹی او پہ. بڑی مسجد ہے, مسجد عبدالنبی شاہ. وہاں بھی ملک کے مدرسوں کے سفراء کے لیے مہمان خانہ ہوتا تھا. پھر یہ وہاں جو ہے 2 وقت کا کھانا ملا کرتا تھا. اس سے ہم جو استفادہ کرتے تھے, یہ 1-2 بار نہیں بلکہ برسہ برس یہ سلسلہ رہا. دیوبند جاتے تھے, وہاں اساتذہ سے ملاقات کر کے کچھ نئے اساتذہ کے تقرر کے لیے دیوبند, سہارنپور, ندوہ گئے تھے ہم حضرت علیم میاں سے جو ہے سفارشی لیٹر لینے کے لیے. میں موجود تھا, میں جاتا رہا. تو یہ ساری ابتدائی خدمات تھی جو جوائنٹ سیکریٹری کی حیثیت سے تھی. نواب صاحب کنٹے کی زمین پہ جو ہے قابضین کی طرف سے مزید قبضے کی کوشش ہوتی رہی, تو ان کا مقابلہ ہم کیے, میں اور میرے بہت سے احباب. حسین شہید صاحب بھی ساتھ تھے اس میں. اور ایسے مواقع پہ احباب کا تعاون لے کر کے ہم ادارے کے تحفظ کے لیے, اس کی صیانت کے لیے کام کرتے رہے. شیورام پلی کے آنے کے بعد بھی یہاں کی جملہ تعمیرات سوائے مسجد کے اوپر کے ڈوم کے, حتیٰ کہ اس کا جو نیچے کا ہال ہے سیلر آپ دیکھتے ہیں, وہ بھی میری ہی نگرانی میں تعمیر ہوا. کسی کو کانٹریکٹ دیے بغیر. ولی قادری صاحب آرکیٹیکٹ تھے, حیدر علی صاحب اسٹیٹ آرکیٹیکٹ جو تھے وہ ہمارے مشیر تھے. ان حضرات کے تعاون سے کانٹریکٹروں کا اپائنٹمنٹ کر کے ان سے کام چلاتا گیا. اور پھر اس ضمن میں آج بہت سے لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں. ایک عابد انصاری کیا ہے وہ کہ کسی کی قربانیاں نہیں ہیں سوائے رحیم الدین انصاری کے. قربانیوں کی اگر بات کی جائے تو سب سے کم قربانی رحیم الدین انصاری صاحب کی ہے. مدرسے میں وہ آنے کے بعد سے سائیکل تک نصیب نہیں تھی ذاتی اپنی کسی کی, مدرسے ہی کے پیسوں سے میں نے ہمبر سائیکل فٹ کرا کے دی تھی. تو اس طرح سے رحیم الدین انصاری صاحب بہت جلدی 75 میں جو ہے مولانا عاقل کے داماد بن گئے. تھوڑا سا اپ گریڈیشن مل گیا ان کو. اس کے بعد سے قربانیوں کی جہاں تک بات ہے, سیکریفائس کی بات ہے, کوئی ایسا سفر یا ایسی مسائل رحیم الدین انصاری صاحب جھیلوں اس میں ہم شامل نہ ہو, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. تو آپ حضرات کے گوش گزار یہ تاریخ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بہت اچھے اور آسودہ ماحول میں رحیم الدین انصاری صاحب سیکریٹری بنے, مولانا عاقل کے داماد رہے, اور پھر غلط سلط انداز میں انہوں نے مولانا عاقل صاحب کی فکر پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. یہاں جو زمین کی معاملت ہوئی, یہ 11 ایکڑ 16 گنٹے زمین کو ہم اس طرح استعمال کرنا چاہتے تھے آنے والے دنوں میں. ایک یونیورسٹی کی جو ضروریات ہوتی ہیں اسلامک یونیورسٹی کی, اس کے بے شمار شعبے ہوتے ہیں. دنیا ترقی کر رہی ہے, جدید علوم سامنے آ رہے ہیں, ان علوم کے ماہرین کے لیے ادارے بنتے ہیں, عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو پروگرام ہم اس طرح اس کا لے آؤٹ بنانے والوں آرکیٹیکٹ صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا ٹیبل پہ, اور عمارتوں کو ہم اس طرح وضع کیے کہ مین انٹرنس سے نکل کے کوئی آدمی کسی بلڈنگ میں کوئی سیمینار ہو, کسی کالج میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, تو وہاں تک جائے, اور بیچ میں جو ہے بڑے گراؤنڈس ہوں, ان گراؤنڈس میں جو ہے بچوں کے لیے کھیل کود کا انتظام ہو. ابتدا سے میں قائل رہا کہ ہمارے اپنے بچے کھیل کود کے ذریعے سے بھی اپنی قوم, اپنی امت کا نام اونچا کر سکتے ہیں, اپنے ملک کا نام اونچا کر سکتے ہیں. تو گراؤنڈس کو چھیا نہیں گیا, اطراف کناروں پہ ساری عمارتیں بنی گئیں. اس میں میرا شدت کے ساتھ مشورہ رہا آرکیٹیکٹ صاحب کے ساتھ. اب وہ زمین جو بیچ میں بچ گئی تھی, جس میں کھیل کود کے لیے جگہ تھی, فٹ بال گراؤنڈ ہو سکتا ہے, وہاں پہ ہاکی کھیلی جا سکتی ہے, تو اس زمین کو رحیم الدین انصاری صاحب ابتدا سے مالیے کے معاملے میں ان کی شہرت اچھی نہیں, باہر کے جتنے ڈونرز رہے ان کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں رہے. یہ ہمیشہ
پیسے پہ ان کی نظر رہی، حتیٰ کہ ڈونرز کے ساتھ انہوں نے اپنی بدمزاجی کی وجہ سے، سازشی ذہن کی وجہ سے آپس میں ان کو ٹکرا دیا، لڑا دیا. یا تو یہ مدرسہ عدم میں تھا ہی نہیں، مولانا عاقل کی شخصیت کی وجہ سے یہاں تک پہنچا کہ اتنی شاندار عمارتیں، اتنی زمین جو ہے اس کو ملی. ظہیر آباد کے بارے میں بتاؤں، آپ ظہیر آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو جسٹ 1 کلومیٹر پہلے لیفٹ پہ مشنری ہے، ایک بہت بڑا چرچ ہے، اور وہ لوگ اس علاقے میں کافی کرسچینٹی کی جو ہے تشہیر اور تبلیغ کرتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ عرصے سے مسلمان بھی وہاں جانے لگے تھے. تو وہاں کا ایک خاندان جو امریکہ میں سیٹل ہو گیا تھا، انہوں نے اس جذبے سے کہ مسلمانوں کو کرسچینٹی سے بچایا جائے، ایک زمین تھی اس چرچ کے بالکل مقابل، 5-6 ایکڑ یاد نہیں ہے مجھے، وہ زمین انہوں نے ڈونیٹ کی رجسٹریشن کے ذریعے سے. کافی عرصے تک وہ زمین رہی، وہ زمین کھلی تھی، افتادہ تھی. اس زمین کی کمپاؤنڈ وال بنانے کے لیے ہر ہفتہ میں جاتا تھا یہاں سے موٹر سائیکل پہ. بدقسمتی سے یا پھر کہ وہ زمین بھی انہوں نے بیچ کے کھا لی، وہ زمین بھی بیچ لی. 6.5 ایکڑ زمین بہت قیمتی ہو گئی تھی، جس کو کہ گورنمنٹ سے سیلنگ ایگزمپشن ملا تھا، وہ زمین بھی جو ہے یہ بیچ کے اس طرح سے. یہ وسائل پہ ان کی نظر ہے، بیچنا اور کھانا. یہ 2 واقعات میں سمجھتا ہوں بہت کافی ہے مثال کے لیے. اب اس کے بعد وسائل کم ہو گئے مولانا کے وصال کے بعد، تو انہوں نے اب نیا جو فتنہ شروع کیا کہ اس زمین کو بلڈرز کے حوالے کیا جائے. صابری برادر سے ایگریمنٹ ہوا 18 منزلہ 23 منزلہ ٹاور بنانے کے لیے 4-5 ایکڑ زمین. وہ زمین اگر دے دی جائے تو پھر یہ جو بقیہ ادارے ہیں ان تک پہنچنے کے راستے سلم جیسے ایریوں کے ہو کے رہ جائیں گے. تو میری عامت المسلمین سے یہ گزارش ہے کہ حضرت مولانا نے زندگی بھر ملت کی محبت میں صعوبتیں کی، دور دراز کے سفر کیے. RTC بس جو کوئی ڈیلکس ہوتی تھی نہ کچھ سیمی لگژری، ان بسوں میں سفر کیا کرتے تھے واعظ و نصیحت کے لیے. اور 60 سال مولانا نے سلسلہ جاری رکھا. حسامی کو مولانا نے ایڈٹ کیا، اور آپ کے واعظ و بیان، اس کی شیرینی اور تلخی، یہ دونوں سے کچھ نسلیں جو ہے متاثر ہوئی ہیں. ان میں بھی شامل ہوں، بچپن سے مولانا کو سنتا رہا تھا. اور ان حالات میں سب مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس ادارے کے تحفظ کے لیے اپنے جملہ وسائل، اپنے وسائل کی ہر اکائی کو آپ استعمال کیجئے اور ان لوگوں کو کچھ لگام لگائیے. آج بھی مولانا کے معتقدین ہیں مالی آج بھی مسئلہ نہیں بن سکتا. اب رہا مسئلہ کے وقتی مالی مسائل ہیں. رمضان مبارک آنے والا ہے. 11 ایکڑ زمین میں سے 2.5 ایکڑ کے قریب محکمہ بلدیہ نے روڈ وائڈننگ کے لیے حاصل کی. اس کا معاوضہ میں نے RTI میں جو ہے اپلیکیشن ڈالی تو پتہ چلا کہ 11 کروڑ 45 لاکھ 16,000 کچھ چلے روپے جو ہے معاوضہ دیا گیا. اور وہ معاوضہ حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی آپ کے علم میں لاؤں میں کہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے نام پہ چیک لیے گئے، جبکہ وہ زمین و جائیداد ہے انجمن حسینیہ ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کی. اس ایسوسی ایشن کے تحت جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد ایک ادارہ ہے. اور بھی ادارے ہو سکتے ہیں، نو مسلمین کے لیے ادارہ ہو سکتا ہے، دعویٰ کے لیے ادارہ ہو سکتا ہے. حالیہ عرصے میں کوششیں ہوئی تھی کہ ایک ایسا دعویٰ کے لیے مدرسہ قائم کیا جائے، انگلش میڈیم، بچوں کو ابتدائی سے جو عربی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ابتدا سے بالکل اعدادیہ سے، وہ انگریزی میں جو ان کو پڑھائی جائے تاکہ اس قوم کو جو ہے اچھے داعی ملیں اور ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائیوں تک دین کا جو ہے پیغام پہنچے. میرے پاس وہ سارے ریکارڈز ہیں جو کہ ایک ذمہ دار اونر کے پاس ہوتے ہیں. ہونا تو چاہیے صدر کے پاس ہو، ہونا تو چاہیے کہ جنرل سیکرٹری کے پاس ہو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس کیوں رہ گئے؟ وجہ اس کی یہ رہی کہ 96 میں سیکرٹری صاحب نے اس قدر چھچورا انداز اپنایا میرے ساتھ کہ میں خود جو ہے کنارہ ہو گیا وہاں سے ادارے سے. ان کو توفیق نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ بھئی آپ جو ہے چارج دے دیجئے ہم کو، آپ کے خدمات کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی نہیں، یہی نہیں، ان کی حرکات یہ ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لکھا گیا تھا جمیل الدین ایڈوکیٹ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے توسط سے کہ اس ادارے کو جو ہے باہر سے فنڈ جمع کرنے کی اجازت دی جائے، فارن کنٹریبیوشن ایکٹ سے ایگزمپشن دیا جائے. انہوں نے غور کیا اپلیکیشن پہ اور دو ٹوک طور پہ کہا کہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ جو ہے فارن کنٹریبیوشن نہیں لے سکتے. اس کے باوجود انہوں نے فارن کنٹریبیوشن لیا اور اس کا والیوم 1 کروڑ 61 لاکھ روپے تک پہنچ گیا.
तब कहीं CBI जो है आके रेड की, यहाँ से जो है दफ्तर लेके चले गए वो लोग, फिर चार्जशीट फाइल की। आज भी CBI कोर्ट जो नामपल्ली में क्रिमिनल कोर्ट्स है उसमें कोर्ट नंबर 21 में केस चल रहा है। और हमारी चूँकि रजिस्टर्ड सोसाइटी है, 2 साल पहले से बल्दिया जो है इंटीमेट करी थी कि आपकी ज़मीन का कुछ हिस्सा हमको रोड वाइडनिंग में चाहिए, तब फौरी हरकत में आ गए कि पैसे मिलने वाले हैं। और चूंकि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत थी, लेटेस्ट जो है रजिस्ट्रेशन की, एनरोलमेंट की, तो इन्होंने हड़ाहुड़ी में 13 महीने पहले, आज से 13-14 महीने पहले बैठ के 15-20 साल का रिकॉर्ड तैयार किया, एक ही जगह बैठ के, एक ही कलम से, एक ही पेन से, एक ही राइटिंग के साथ, कि 1983 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, 84 में सबमिट होना था, तब से कुछ भी सबमिट नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि 84 में मौलाना की डेथ हो गई, मुनीरुद्दीन मुजाहिद जो है जॉइंट सेक्रेटरी एब्सेंट, 85 में मौलाना की डेथ, हम एब्सेंट। और उसके बाद जो ट्रेजर थे, मोहम्मद हसनुद्दीन साहब नाम था, मौलाना के मोतक़िद थे, वो खाजिन थे, उनका इंतकाल हुए 20 साल हो रहे हैं, कोई ट्रेजर नहीं होता है, कोई जॉइंट सेक्रेटरी नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं। बगैर प्रेसिडेंट के इतना बड़ा जो है इदारा ऐसी अजीम शान इमारतों के साथ जो है मुसलसिल काम किए जा रहा है, तो ये सेक्रेटरी साहब की दियानतदारी का बय्यन सबूत है। और रजिस्ट्रार को जो बावर किया जाता है वो इस तरह से है। जाफ़र पाशा साहब बोलते हैं कि गलती हो गई, गलती हो जाती है। अरे बाप की जो है मौत का साल याद नहीं रहता, माँ की मौत का साल याद नहीं रहता, गलती इसको नहीं बोलते। और पहम बस पूरे सालों में आपने जो है उनको डेथ बताया और मुझे एब्सेंट बताया। एब्सेंट बताने के बारे में वजाहत करूं कि जिन वर्षों में एब्सेंट बताया 5 साल, उन वर्षों में मैंने हुदा से करेस्पॉन्डेंस किया है, पहम मैंने पैरवी की है, खुदा में फीसेस मैंने जमा किए हैं, और फिर राजनगर म्यूनसिपैलिटी से मैंने करेस्पॉन्डेंस किया है। और यही नहीं बल्कि CBI कोर्ट में जहां हर 21 पर्सन को हाजिर देना पड़ता है, ये शरीफ आदमी आते रहे, मैं भी मौजूद रहा, जो है गैर हाजिर नहीं रहा। और आप पहले मुझे गैर हाजिर बता के दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। इस तरह आपका मामला रहा और आपकी नज़रें उस ज़मीन पे हैं। बाज़ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या ज़रूरत है इन सारी कोशिशों की, रायनामा को अब क्या हमवार करेंगे आप करके। उन मेरे भाइयों को जो है कि अखले सलीम इस्तेमाल करिए, जो अपने जोम में एक दफ़ा जो है माहिदा कर सकता ज़मीन का, बिल्डर को दे सकता, क्या वो दोबारा नहीं दे सकता और कोई फैंसी ऑफ़र आए तो? यही हमारे डाउट्स हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ की ज़मीन का एक ही इस्तेमाल ना हो। 11 एकड़ 16 गुंठे खुद कम थी ज़मीन, उसमें से 2.5 अरब निकल गई है। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो पैसे हैं, उन पैसों को सब के मशवरे से मिल्लत के ज़िम्मेदार तरीन, दौलतमंद तरीन लोग मशवरा दें कि कहाँ बेहतरीन जो है जायदाद मिल सकती है। इस इदारे की तौफीर आमदनी के लिए वहाँ इन्वेस्ट करके इनकम हासिल करेंगे और यहाँ आने वाले दिनों में मिल्लत की आने वाली अजीम जो है ज़रूरतों की तकमील के लिए इसको हम महफूज छोड़ें। यही मेरी गुजारिश है। अब जो होना है, ये जो कमेटी बनी है इनकी, नामाकूल किस्म के जो है कुछ 1-2 अनासिर हैं, तो इनके रहीमुद्दीन अंसारी के भाई आबिद अंसारी मदरसे में कारगुजार थे। वो मदरसे ने उनको बेचा था मदीने मुनव्वरा में तालीम हासिल करने के लिए। ये आके भाई के खिलाफ शिकायतें करते हैं। डॉक्टर साहब के पास ऑडियो उसका मौजूद है। इतने रकीक इल्ज़ामात कि उसने मौलाना आखिल पे हाथ उठाया, रहीमुद्दीन अंसारी ने हाथ उठाया, बुरा भला कहा मौलाना आखिल को। और यही नहीं, चंदों के जो पैसे बाहर से आते हैं, बाहर की कंपनी जो देते हैं वहीं पे इंडियंस में कन्वर्ट करके लेके आते हैं, वो पैसों का गबन करते हैं रहीमुद्दीन अंसारी। इनके पास जो है जब हम जाते हैं सफ़ीर बाहर, तो वॉल के कीमती तरीन कपड़ा अपनी शेरवानी को मंगाते हैं। 350 शेरवानियों का स्टॉक है इनके पास, घर में बेटी के पास मदरसे में कहाँ है। 650 रुपये में एक शेरवानी सिलती है। मौलाना आखिल साहब का एक धुलती है, सॉरी, एक शेरवानी 650 रुपये में धुलती है इनकी। ये सगे भाई ने कहा है। और बदतरीन इल्ज़ामात जो है उस बयान के ज़रिए लगाए गए हैं। जाफ़र पाशा पे भी जो इल्ज़ामात हैं कि अब तक आप नहीं थे, 40 साल से आप जो है अचानक आप अब नमूदार हुए जब बल्दिया से पैसे मिलने वाले हैं। तो जाफ़र पाशा का मामला बहरहाल इस कमेटी में थे, वो बानियों की कमेटी में थे, अगरचे के एक्टिव मेंबर नहीं रहे, मौका नहीं मिला या अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन
جامعہ اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد کے امور میں نہیں رہا ہے، لیکن دلچسپی اگر اب لے رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ مولانا عاقل کے بیٹے ہونے کے ناطے حق پہنچتا ہے ان کو، اپنے والد کی میراث کی حفاظت وہ جو ہے کریں۔ علامہ فاضل جس کے نام سے مولانا عاقل چلے ہیں، مولانا عاقل کو کوئی نہیں جانتا ہوگا کسی زمانے میں، علامہ فاضل کے بیٹے، انہی کی نہج پہ واضح تقریر کرنے کی وجہ سے علامہ مولانا عاقل نے وہ مقام پایا۔ مولانا عاقل کی میراث کی حفاظت کے لیے جعفر پاشا آگے آتے ہیں، ہم استقبال کرتے ہیں ان کا۔ کوئی سوالات اگر ہوتا آپ برائے مہربانی، کیونکہ جس روانی سے میں بولا ہوں ذہن میرا سائد نہیں دیا، بہت سے جو ہے پوائنٹ چھوٹ جا سکتے ہیں، کچھ آپ اشکال ہیں، یہ عام لوگوں میں جو بحث ہو رہی ہے کوئی سوال اہمیت کے قابل ہے تو خدا را جو ہے اس کو۔ جعفر پاشا سے ملاقاتیں رہی، جعفر پاشا کے توسط سے اس اسنا میں یہ اور ایک بات بتا دوں، رحیم الدین انصاری صاحب شدید ترین بیمار تھے، شدید ترین بیمار تھے۔ میرے گھر جو ہے ویل چیئر پہ آئے، ان کے ایک صاحبزادے میرے بیٹا اور ڈرائیور ان کی چیئر اٹھا کے ڈرائنگ روم میں میرے لا کے رکھے، اور بیٹھ کے جو ہے یا تو ان کی بے التفاتی کے مسلسل جھوٹ، انہوں نے رجسٹرار کو ایک لیٹر دیا، دیکھیے میرے ذہن سے نکل گیا تھا، جہاں یہ بتایا کہ 20 سال کا ریکارڈ سبمٹ کیے، ایک لیٹر انہوں نے لکھا کہ ٹرمینیشن اور محمد منیر الدین مجاہد، اس میں انہوں نے جو ہے وجوہات بتائی، 3 گراؤنڈز پہ مجھے ٹرمینیٹ کیا گیا۔ پہلا ریزن انہوں نے بتایا کہ یہ مسلسل غیر حاضر ہیں کسی بھی میٹنگ میں، ایگزیکٹو کمیٹی کی جنرل باڈی میں کہیں انہوں آتے ہی نہیں ہیں بلکہ، اور دوسرا الزام تھا کہ یہ جو ہے ادارے کے مفاد میں کام نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا اور کچھ ذہن سے نکل گیا میرے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دنوں مسلسل غیر حاضر بتا رہے ہیں ان دنوں مسلسل میں یہاں کی نہیں میں بتا دے رہا ہوں، انصاری بھائی کا جو ہے تقویٰ بتا دے رہا ہوں، انہوں نے جو ہے یہ لکھا تھا، ان دنوں میں مصروف رہا یہاں کی تعمیرات میں، خدا کی جو ہے پیروکاری میں مصروف رہا، اور سب میں بڑی چیز ایک ایبسنٹ آدمی ہر مہینے 2 مہینے میں سی بی آئی کورٹ میں آپ کے بازو کٹہرے میں کھڑے رہ رہا ملزموں کے، اور آپ بولتے ہیں اتنے سارے برسوں 84 سے لے کے 2000 تک وہ ایبسنٹ ہے، بلکہ اس سے بڑا جھوٹ، اتنا بڑا کذب کوئی نہیں ہو سکتا۔ منافق کی 3 نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھائی جائے تو خیانت کرے، عہد کرو تو پران، تو یہ موصوف میں یہ پوری صفات جو ہے وہ آیا ہے۔ کبھی میں نے اتنے برسوں میں میرے احباب گواہ ہیں، یہ حلفیہ بول سکتے ہیں، میں نے کبھی ان کی مخالفت، کبھی نام نہیں لیا کہ یہ برا کر رہے ہیں، مدرسے کو برا کر رہے ہیں یا میرے ساتھ زیادتی کرے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے صرف اللہ کے ساتھ یہ پیمان کیا تھا کہ اللہ میری خدمات جو بھی ہوئی ادارے کو اس کا اجر تو میرے والدین کو دے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اللہ میں آدھا وقت اداروں کو لگاؤں گا، آدھا وقت اپنی روزی روٹی کو لگاؤں گا۔ 1979 میں اپنا گھر بیچ کے کنسٹرکشن میں آیا، 1,05,000 روپے 1979 کے، جب یاقوت پورہ میں زمین جو ہے 20 روپے گز تھی اسٹیشن کے پاس، میں کنسٹرکشن میں رہا۔ سوال فرمائیے، پوچھئے۔ میرے گھر آئے تھے بلانا، میں ملاقات ہوئی، میری ملاقات ہوئی، رحیم الدین انصاری صاحب ویل چیئر پہ میرے پاس آئے تھے، وہ آنے کے بعد چونکہ ان کی یہ حرکتیں یہ پوری سامنے آ چکی تھی، یہ پیسوں کا یہ سارا معاملہ، اور ان سے گفتگو، اور اس حالت میں وہ آئے تھے کہ لگتا تھا کہ اب یہاں سے واپس بھی جو ہے زندہ جا سکتے یا نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے مشن بنا لیا تھا ان دنوں۔ میرے گھر آئے، آ کے بیٹھ کے جو ہے بہت کھلتے ہوئے، بات نہیں کر سک رہے ہیں، سانس پوری نہیں لی جا سک رہی ہے ان سے، آ کے بولے کہ منیر بھائی بہت مصیبت میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور سب مل کے مجھے بڑے پریشان کر رہے ہیں، سب لوگ، جعفر پاشا بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں، اور ہمارے خلیق میاں بھی جو ہے مجھے پریشان کر رہے ہیں، دیکھیے میری حالت، بلکہ اپنے ہاتھ سے شیروانی کھولے، کرتا ہٹائے، بنین ہٹائے، میرا آپریشن ہوا تھا، یہ ہے، اب میں تو چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزوں سے میں دستبردار ہو جاؤں، فلاں ہو جاؤں، امک ہو جاؤں۔ میں نہ ان کا استقبال کیا، نہ ان کی کسی بات کی تائید کیا، وہ سارے جو ڈھونگے انداز میں آ کے مجھ سے ملے۔ اس کے بعد جعفر پاشا سے ملاقات ہوئی، ملاقات بھی اس طرح ہوئی کہ مولانا کے ایک انتہائی چاہنے والا ایک شخص، اتنا چاہنے والا میں نہیں دیکھا، شارجہ میں رہتے ہیں وہ صاحب، اور بہت بڑی خطیر رقم دیتے ہر سال رمضان میں مدرسے کو ہی نہیں، مولانا کی صورت سے جعفر پاشا سے محبت ہو گئی، ان کو بہت محبت ہو گئی۔ انہوں نے بیت المال جو قائم کیا ہے، بیت المال کو ہر سال کثیر رقم دیتے ہیں، دارالقضا یہ جو چلا رہے ہیں اس کو کثیر رقم دیتے ہیں، خود ان کے اپنے مینٹیننس کے لیے دیتے ہیں۔ تو جعفر پاشا ہمارے بیچ ذریعہ بنے، وہ بتاتے رہے کہ رحیم الدین انصاری صاحب کا جو ہے وہ
दबाव की वजह से वो जो माहिदा बिल्डर से किया गया था साबिरी ब्रदर से, उससे विड्रॉ होने के लिए तैयार हैं। फिर विड्रॉ होने के बाद भी उनसे बातचीत हुई, उनको बताया गया कि आपका भाई इस तरह बदनाम कर रहा है इदारे को और तुमको, तो नहीं उसको नहीं लेंगे हम बोले। फिर हालिया इत्तलात हैं कि वो भाई साहब उनके साथ हैं, और फिर और भी जो लोग हैं वहाँ पे, उन लोगों का इसके फाउंडेशन से, बुनियादी इसके तासीसी अरकान से, फाउंडर मेंबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनकी कोई खिदमत इस इदारे के लिए नहीं है। हम तो जो उस ज़माने में इससे मदरसे के लिए काम कर रहे हैं, चादरें पकड़ के मसाजिद में अपॉइंटमेंट लेके जाके जो है करते थे। ये हमारी जो है सरिश्त रही है। 11 करोड़ 45 लाख रुपए में से पता ये चला कि 2 करोड़ करीब 30 लाख रुपए निकाले। क्या आपकी इत्तला है इस बात की? हाँ, इत्तला है। जब वो 11 करोड़ पहुँचे, मैं जैसा RTI से मैं खुद फिगर लिखा, वो एग्जैक्ट फिगर, उसके बाद हम जो है एक लेटर के साथ बैंकर के पास गए, जो लीगल नोटिस के साथ। तो हम जानते हुए ही गए कि बैंक मैनेजर्स को अपने अकाउंट होल्डर के पर्सनल मालूमात को जो है वो लीक नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हम गए ताकि इनको भी पता चल जाए कि कुछ है भाई, निगरानी हो रही है। तो लीगल नोटिस में का जवाब उन्होंने दिया कि 2 करोड़ कुछ हम जो है निकाले हैं रुखुमात, और वो जो है इस गर्ज से निकाले कि बिल्डर से जो अमाउंट हम लिए थे डिपॉजिट के तौर पे उसको वापस करें, और कुछ हमारे कमिटमेंट्स थे उनकी तकमील के लिए निकाले। तो यहाँ पे फिर जो है एक सवाल पैदा होता है कि बिल्डर से जो है जो अमाउंट्स आप लिए थे, फिर उन अमाउंट्स का क्या किया? ना इस ज़मीन पे कमरा बना, और हालात जो है लॉकडाउन के हैं, कोई तलबा की तादाद यहाँ पे नहीं है, मुख्तसर जो है असातिज़ा ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। तो उन अमाउंट का क्या हुआ, ये भी वो अगर जवाब दे दें उम्मत को तो वजाहत हो जाएगी जो है क्या किया। ये पैसे के मामले में किसी से भी, और लोग बहुत बज़न हैं, वो लोग जिस जी हैसियत थे इनको डोनेशंस वगैरह दिया करते थे। आम लोगों की राय, वो जब दूसरों से मिलते हैं तो अच्छी राय का इज़हार नहीं करते। मैं अपने मुंह से कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलना चाहता कि जो खुद मुझे अफसोस हो जाए। बस इसका जवाब यही है कि मैं औरों के बारे में तो अहबाब के नहीं बोल सकता। मैं, ये लोग उठे हैं हमारे, ये जो है अल्लामा फाजिल के नवासे हैं, ये मौलाना आखिल के भांजे हैं, और अपने भांजों में मौलाना बहुत ख़ास तौर पे इनको चाहते थे। अब जब इन्होंने महसूस किया कि अपने मामू के कायम किए हुए इदारे का रुख जो है गलत सिमत में है, इस वक्त जो ज़िम्मेदार बने बैठे हैं वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क़ियाम में जो मकसद था क़ियाम का इदारे के उन अगराज से, तो ये जो है सरफेस पे आए हैं। पहले उन्होंने एक ऑडियो भेजा था बड़े इंकसारी के साथ, बहुत लजाजत के साथ, अंसारी भाई, खलील आपा, अंसारी भाई बोल के। इस तरह आप दोबारा जो है आए हैं, उठने की बात है, आप उठे हैं। हुसैन शहीद साहब मौलाना आखिल के इब्तदाई उम्र से, स्कूल के ज़माने से ही मौलाना के वाज़ो नसाए सुनते थे। अपनी ज़िंदगी में जो है एक तरह का इनकलाब में इजाफा हुआ मौलाना की वजह से। एक मुद्दत मैं जब यहाँ पे नवाब साहब कुंटे में ज़मीन हासिल की गई थी, मैंने कहा कि पहली बयाने की रकम मैं दिया था। वहाँ पे एक हॉट मिक्स प्लांट था AL भूरत्नम कॉन्ट्रैक्टर का, वहाँ हमने तामीर की थी मदरसा किराए से निकल के ज़ाती इमारत में आने के लिए। वहाँ कंस्ट्रक्शन मैंने किया था। तो ये इस कदर गैर आबाद था पूरा इलाका कि मुझे पीने के लिए पानी नहीं होता था तामीर की निगरानी में। हुसैन शहीद साहब अपने घर से जो है छोटी सुराही लेके आते थे मुझे पीने के पानी के। और कुछ अरसा आप जो है वार्डन के खिदमात भी अंजाम दिए हैं। इन तमाम के पेश नज़र हुसैन शहीद साहब का यहाँ मेरे साथ हमारे बीच मौजूद रहना वो अचानक उठ के आने में शुमार नहीं होता। हमारे जाफ़र पाशा मोहतरम को मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिशों से या इनफरादी तौर पे हमारे जो है कैरेक्टर से वो कभी शाकी नहीं रहे, शाकी हो भी नहीं सकते। वो जो है रहीमुद्दीन अंसारी के कभी जो है वो नुमाइंदे बन के बात किए, उनकी नुमाइंदगी अपने अल्फाज में की उन्होंने। सिर्फ रहीमुद्दीन साहब को हो सकता है, रहीमुद्दीन साहब अपने हवारियों को ले लिए, अपने साहिबजादे को जो लेटर गया है कि 14 महीने पहले रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को, उसमें जो है सदर हमारे उसामुद्दीन सानी साहब को बनाया उन्होंने। और तुरफा तमाशा ये कि सदर को जो है अब तक चेक ड्रॉल पावर नहीं थे हमारे शदीद इनके बोलने पे कि आप एहतजाज करें बोलें, तो इनको अब शामिल किया 2 लोगों के साथ जो है तीसरे आदमी अब बनाए गए। ये 14 महीने के बाद सदर को
محض دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، منہ بند کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جعفر پاشا اب شامل ہوئے ہیں، نائب صدر ہمارے شاید کوئی غوث محی الدین صاحب اسلامی ہے، یہ ادارے سے مکمل استفادہ کرتے رہے۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بازو ہاشمی کرانہ ہے ان کی، دارالعلوم حیدرآباد کو کرانہ، گروسری یہ سب جو ہے سپلائی کرتے رہے، بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے۔ آج وہ جو ہے اس میں شامل ہیں، رحیم الدین کے اشاروں پہ کام کرنے والے ہیں، اور چیک ڈرال پاور میں وہ بھی شامل ہیں، اور اپنے صاحبزادے کو انہوں نے جو ہے جوائنٹ سیکرٹری بنا دیا۔ اگر خدمات کی بنیاد پہ ادارے کو جو ہے ادارے کا عہدہ دیا جانا ہے تو ان کے بیٹے کے کیا خدمات رہے ہیں وہ خود بتا دیں کسی کو کہ جوائنٹ سیکرٹری کس بنیاد پہ بنایا گیا۔ یہ مدرسے کے نمک سے سارا خاندان قبیلہ پلا، اور پھر بچہ پڑھ لکھنے کے بعد اس مدرسے میں اس کو وہاں پہ جو ہے پڑھانے کے لیے مدرس بنایا گیا، اور اسے اتنی ترقی دی گئی کہ وہ جوائنٹ سیکرٹری بن گیا۔ تو جس ادارے میں اس طرح کے اخروہ نوازی ہو اور جی حضوریاں ہو، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، آپ سب لوگ جو ہے جرنلزم سے متعلق ہیں، کوئی بھی ذمہ دار شہری کسی عوامی ادارے میں کوئی خرابی اگر پائے تو اس کا شہری فریضہ ہے کہ وہ اس کے ریکٹیفیکیشن کے لیے آگے بڑھے۔ یہ ادارہ تو وہ ہے جس کے لیے میں نے جیسا کہا اپنی عمر عزیز کے جو ہے ایک بڑا حصہ ہم نے لگا دیا ہے، اور اس لیے ہم خاموش ہو گئے تھے کہ مولانا حیات تھے، اور پھر جس طرح چل رہا تھا اس سے کوئی ہم کو جو ہے مداخلت بھیجا کرنا نہیں تھا۔ لیکن پانی جب سر سے اونچا پایا ہم نے، ادارے کی زمین کی بات آ گئی ہے، دوسری زمینیں میں نے کہا کہ بیچ کے کھا گئے، اس وقت مداخلت نہیں کی ہم کہ کیوں ظہیر آباد کی زمین آپ نے بیچ لی، کیوں آپ نے نواب صاحب کنٹے کی 6.5 ایکڑ زمین سیلی ایگزمپشن سے جو ہے ایگزمپٹڈ زمین کو آپ نے جو ہے بیچ لیا۔ اگر ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بیچے ہیں تو آج بھی کل آپ ہی لوگوں کو زحمت دے کے بتا سکتے ہیں 6.5 ایکڑ زمین اس قیمت میں محمد پہلوان کو اور منور اقبال صاحب کے توسط سے جو بیچی گئی تھی، اس کا اماؤنٹ وائٹ اماؤنٹ آپ جانتے ہیں، آج کوئی ڈیل جائیداد کی نمبر 1 نمبر 2 کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے، اور نمبر 1 کا اماؤنٹ تو بہت قلیل ہوتا ہے چونکہ انکم ٹیکس وغیرہ ٹیکسوں سے بچنے کے لیے۔ آج اگر وہ بتا دیتے ہیں تو ہم سارے الزامات نہ صرف واپس لے لیں گے بلکہ ان کی تعینیت کریں گے۔ ہم جو ہے یہ بتا دیں 6.5 ایکڑ زمین کی قیمت وائٹ اماؤنٹ جو آئی ہے وہ چیکوں سے لیے یا کیش سے لیے، مدرسے کے اکاؤنٹس ہیں 2 ان اکاؤنٹ میں جمع ہوئی تو بتا دیجئے، پھر نمبر 2 کا اماؤنٹ کیا ہوا، وہ کیسے گیا وہ بھی بتا دیجئے گا، وہ بھی آپ جا اس کے اندر داخل کر دیے کیا بول کے۔ میں نہیں، مولانا عاقل جو ہے حیات تھے، اور بعد میں پتا چلا کہ مولانا عاقل صاحب کو جو ہے سحر زدہ رکھا گیا، ان کو یرغمالی بنا کے رکھے گئے۔ وہ مولانا جن کی ایک آواز پہ ملت کے جو ہے چکنے چہروں پہ داڑھی اگاتی تھی، وہ مولانا جن کی آواز پہ پرانے شرابی شراب سے طائب ہو جاتے تھے، ان مولانا کے ساتھ یہ سلوک ہوا اس آدمی کا۔ اس کے بھائی کا ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیے، ریاض ایئرپورٹ پہ یہ برا بھلا بولتا مولانا عاقل کو، انصاری 10 درازی کرتا ہے وہ۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ہم نے کا موجود نہیں تھا، یہ ہے اس وقت، یہ ویڈیو سن لیں آپ۔ نہیں، مولانا کی مجبوریاں رہی، میں نے جیسا کہا کہ آج بھی جو ہے کسی کا کوئی فیصلہ کورٹ میں جائے اور جانے والے ثابت یہ کریں کہ بھئی حالات ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھے، کچھ بھی تھا، میں آؤٹ آف دی ریکارڈ بول رہا ہوں، کوئی آدمی جو ہے پوری طرح ذہنی طور پہ 100% مستحکم نہ ہو تو وہ ڈاکومنٹ کینسل ہوتے ہیں، قانون ہے جو ہے، یا بھیجا دباؤ کے تحت کچھ کرایا جائے تو مولانا عاقل صاحب دباؤ کے تحت تھے کہ ان کی صاحبزادی کے جو ہے یہ سرتاج بنے ہوئے بیٹھے تھے، پتہ نہیں کیا تھا معاملہ جو ہے، کس طرح جو ہے یہ مولانا عاقل کو ہم نوا بنا کے چلے۔ یقیناً کروں گا میں انشاءاللہ، سبحان اللہ، نہ صرف کروں گا بلکہ سب اچھے لوگوں کے ساتھ کروں گا۔ مجھے اکیلے کو بلایا جائے گا اس گروپ میں تو قطعی نہیں جاؤں گا میں 1 سیکنڈ کے لیے۔ نہیں، وہ تو اس قابل میں بات کیا نا کہ 1-2 لفظ وہ جو ہے بغیر سانس پھولے کے نہیں بول سک رہے تھے، اس قدر قابل اس میں آئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا، میں سمجھتا ہوں ان کے آنے کی وجہ کہ اس حالت پہ جو ہے رحم کھا کے میں تھوڑا جو ہے تو 1 قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا، اور جو مطالبات آج جو ہم سب کر رہے ہیں اس سے میں جو ہے ہاتھ اٹھا لوں گا، یا کچھ پتہ نہیں اور وہ کیا چاہتے تھے، کیا مقاصد تھے ہوں گے ان کے۔ نہیں، ابھی ٹائم میں مشورہ کر رہا ہوں، میں قانونی مشورہ، اور یہ بھی علم میں لایا جا رہا ہے۔ نہیں، پولیس ایکشن کے لیے تیاری کرنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے، کم معلومات کے ساتھ، ادھوری معلومات کے ساتھ
کوئی جو ہے انتہائی اقدام کرمنل سوٹ جو ہے فائل کیا جائے، فوجداری مقدمہ، اس کے عواقب و نتائج جو ہے بسا اوقات نقصان ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھرپور قانونی مشورہ آج بھی جاری ہے، اور اپنے وسائل کے ساتھ جاری ہے یہ سب کچھ۔ میں سننے والے تمام جو ہے میرے اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا، بھائیوں اور بہنوں سے، خدا کے لیے دعا فرمائیے کہ جن اغراض و مقاصد کے تحت حضرت مولانا عاقل علیہ الرحمٰن نے اس ادارے کو قائم کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ان مقاصد کی تکمیل کے قابل بنا دے دوبارہ، اور سارے کام کرنے والوں کو اب اور موجودہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مقدر کر دے کہ ادارے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ خدمات انجام دیں۔